واقعہ مکی صورت ہے. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونے والی چیز، یعنی اس میں قیامت کا ذکر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی. پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. زمین کی ٹاپوگرافی جو ہے وہ بدل جائے گی. ہم سب یہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ ایک دم سے قیامت آ جائے گی. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا انسانوں کو، ٹوٹل ساری انسانیت کو 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. پہلے کون ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پاس ہونے والے، دائیں بازو والے. یہ کون ہیں؟ جو 33% پر آ گئے یا 33% کے قریب رہے، پاس ہونے والے. ما اصحاب المیمنہ، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. واصحاب المشأمہ، اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ بائیں بازو والے، یہ فیلیئرز ہیں. تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. اور پوزیشن ہولڈر کون ہے؟ والسابقون السابقون، یہ ہیں پوزیشن ہولڈر. پھر آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، السابقون الاولون ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. اللہ نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام غریب تھا. انہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام اجنبی تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا انداز یہ نہیں تھا جو بار بار پوچھ کر آپ کی جان کھا جائیں تکمیل کب ہو رہی ہے، تکمیل کب ہو رہی ہے، تکمیل کب ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے محنت کر کے نکلنے والوں میں سے ہوں، جو نیکی کا موقع دیکھ کر بیٹھے نہیں رہتے، جو نیکیوں کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے، نیکیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں، جو مہاجر ہوتے ہیں، جو اپنے آس پاس نیکی کا ماحول بناتے ہیں، جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے اللہ کا قرب حاصل کر لیں. جس وقت ایلیٹ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، یہ سابقون الاولون اسلام سے اپنی زندگیوں کو سجاتے ہیں. یہ اس وقت اسلام کا سودا کرتے ہیں جس وقت اسلام کا شیئر سستا ہو. نیکیوں کا رواج ڈالنے والے، ماحول جن کو نہ بدل سکے، جو ماحول کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں، یہ ہیں اللہ کے قریب ترین بندے، یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز. اس کے اندر صحابہ آتے ہیں، اس کے اندر انبیاء اور شہداء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، نعمت وری جنتوں میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یعنی انسینٹیو دے دیا گیا کہ صرف صحابہ ہی جو ہیں وہی سابقون الاولون نہ تھے، صرف تابعین سابقون الاولون نہ تھے، بلکہ بعد کی نسلوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس پوزیشن ہولڈر کی کیٹیگری پر لے کر آئے گا. حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے پہلے حصے میں خیر زیادہ ہے یا آخری حصے میں. ہم امت کا آخری حصہ ہیں، کیوں نہ ہم اپنا عمل کر کے اپنے آپ کو سابقون الاولون کی کیٹیگری میں داخل کر لیں. آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیا جا رہا ہے، انویٹیشن دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح یہ امت ہے، تو میں اور آپ کوشش کریں کہ بارش کی طرح جو امت ہے اس میں وہ قطرے بن جانے کی کوشش کریں جو آگے بڑھ کر اسلام کو تھامتے ہیں، جو آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، یعنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ ان کو وہاں دے گا. آپ دیکھیں دنیا میں بھی پھلوں کی گریڈنگ ہوتی ہے، تو سابقون الاولون کے لیے بھی بہترین گریڈنگ کی جنت، بہترین گریڈنگ کے پھل ہوں گے. دنیا میں ہم وہ آم، وہ کیلا، وہ سیب کھانا پسند کرتے ہیں جو ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے. آپ کو گریڈنگ کے پھل ملتے ہیں. کسی جگہ پر آپ کو ایسا پھل ملے گا جو بس ایک درمیانی کیفیت کا ہوگا. کسی جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک کلاس پھل ملتے ہیں، آپ وہاں سے پھل لے کر آتے ہیں تاکہ آپ بہترین پھل کھائیں. یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کی جنت بھی بہترین، ان کو ملنے والی نعمتیں بھی بہترین، بہترین چنی ہوئی چیز ان کو دی جائے گی. اور پرندوں کے گوشت کھائیں گے،
لگژری کا ایک اور سائن، بہترین طریقے سے اللہ ان کو پرندوں کے گوشت کھلائے گا، جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا پر انہیں ملے گا جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے، اور وہاں پر اپنی تمام نعمتوں کے اندر حور کا انسینٹیو بھی دے دیا کہ اللہ تمہیں وہاں پر ایک عورت بھی دے گا جو صرف اور صرف تمہاری ہوگی۔ اللہ نے انسینٹیو دیا مردوں کو کہ جس جنت کے آنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، وہاں تمہاری تسکین کا اللہ نے سارا سامان کیا ہے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپ گریڈ کیا ہے، کہ جہاں اپنی جنت کی نعمتیں گنوائیں، جہاں اپنی جنت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کتنی ایلیویٹڈ ہے، ان ایلیویٹڈ نعمتوں کے اندر عورت کو بھی ذکر کر دیا۔ اور ہم عورتیں جب اللہ کے کلام سے کٹ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں لو یہ ہماری ڈی گریڈیشن کیسے ہو گئی، ہمیں اتنا کم کیسے کر دیا، ہمیں ایسا کیوں بنا دیا کہ جیسے پھل ویسی میں۔ اللہ نے آپ کو ایلیویٹڈ جنت میں رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو نام تجویز کیا ہے وہ نیک بیوی کا تجویز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا انسینٹیو جو حوروں کی شکل میں مردوں کو دیا ہے، وہ بھی اس عورت کا ایک مقام بلند کر کے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ نعمت ان کو پیش کرے گا۔ اور یہ کن کو ملیں گی؟ جو دنیا میں اللہ کے عبد بنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کی۔ ورنہ یاد رکھیں، فرعون کو بھی اگر دنیا کی ساری دولت مل گئی تو اس کو ایسی لگژریز نہیں ملی جو جنت میں تیار کر کے مومن بندوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ فرعون کو بھی کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرعون کو پوری دنیا کی طاقت بھی مل گئی، سلطنت بھی مل گئی، کنگڈم بھی مل گئی، تو بھی کیا ملا؟ مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت کی چیز اللہ کی نظر میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس جنت کے لیے تیاری کریں جس جنت میں اللہ مہمان نوازی کرے گا۔ اب اللہ نے بتایا پاسنگ پرسنٹیج پر جو آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا، سابقون الاولون کے لیے حوریں ہیں، بیویاں کس کے لیے ہیں؟ پاسنگ پرسنٹیج پر آنے والوں کے لیے۔ اپنے شوہروں کو بتا دیجیے گا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کی بیویوں کو ان کے لیے کیا کرے گا؟ دوبارہ سے پیدا کرے گا اور انہیں باکرا بنا دے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ورجن بن جائیں گی وہ اپنے شوہروں کے لیے دوبارہ سے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، اپنے شوہروں کی عاشق۔ عرب عربی زبان میں کہتے ہیں آئین کی پیش کے ساتھ ایسی عورت کو جو کسی دوسرے مرد کی طرف، کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اپنے شوہر ہی کو اپنا محبوب سمجھے، اپنے ہی شوہر کی عاشق ہو، خواب میں بھی اپنا شوہر نظر آئے، اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر آہیں بھرے، اپنے ہی شوہر پر بجلیاں گرائے، اپنے ہی شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے ہی شوہر کے لیے نیا سے نیا ڈریس پہن کر تیار ہو جائے۔ ایسی عورت جو صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہے۔ اور ایسی عورت جنت میں کس کو ملے گی؟ اس شوہر کو ملے گی جس شوہر کی بل بورڈ دیکھ کر رال نہیں ٹپکتی۔ اسی شوہر کو ایسی عورت مل سکتی ہے جس کی رال ٹپکتی ہے، وہ پھر بھول جائے کہ وہ ایسی جنت تک بھی پہنچ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسی عورتیں ہوں گی، محبت کرنے والی اپنے شوہروں سے۔ ذرا جن کی شادیوں کو 15 سال 10 سال گزر چکے ہیں وہ امیجن کریں اپنے شوہر کو اور کہیں میں اپنے شوہر کی عاشق ہوں، میرا شوہر میرا محبوب ہے۔ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا بیچارے سے آخری دفعہ ہم نے کب محبت کا اظہار کیا تھا، یہ عورتوں کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو جو جنت میں جانے والی بیویاں ہوں گی وہ مستقل اپنی محبت کا اظہار کرنے والی ہوں گی۔ ان کو اپنا شوہر ہی شہزادہ گلفام لگے گا، چاہے اس کے سر پر بال ہوں یا نہ ہوں، اس لیے کہ ان کی سیم ویو لینتھ ہوگی، ان کی سیم کیمسٹری ہوگی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اور عمر میں ہمسن، یعنی ایک ہی جیسی عمر کے ہوں گے۔ اللہ ایک ہی جیسی عمر کا کر دے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے جنت میں سب کی عمر جو ہے وہ 33 ایئرز یا 32 ایئرز ہوگی۔ اس عمر کے سب وہاں پہنچیں گے، یعنی اپنی بھرپور جوانی کو لوگ وہاں پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں جب پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے اور پلاسٹک سرجری کر کے خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں، جب بوٹاکس کرا کے، جب اپنے آپ کو لیپروسکوپی کرا کے انسان اپنے آپ کو ٹرم اینڈ سلم کر سکتا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شوہروں کے لیے بالکل سلم اینڈ سمارٹ نہیں بنا سکتا؟ ویسی ہی جیسی آپ شادی کے دن تھی،
انسان اپنی شادی کی تصویریں دیکھتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، کہتا ہے ہائی میں اتنی دبلی تھی کیسے، یہ ممکن کیسے ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا اللہ انہی کی بیویوں کو بہت ہی اچھی فارم میں ان کے سامنے جو ہے لے کر آ جائے گا، جو ان سے محبت کرنے والی ہوں گی، خوبصورت بنا دے گا اپنے شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی جو متقی شوہر ہوتے ہیں، جو نیک شوہر ہوتے ہیں، اگر ان کی شادی کو 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ان کو اپنی پرانی بیوی اچھی لگتی ہے۔ آپ ان کو آپشن دیں کہ ہم آپ سے 50 کی لے کے 25 کی آپ کو دے دیں، تو وہ تیار نہیں ہوں گے۔ جیسے پرانا کپڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، ایسے ہی پرانا شوہر اور پرانی بیوی یہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم انہی کی بیویوں کو ان کے لیے نیا بنا دیں گے۔ یہ کچھ دائیں بازوں والوں کے لیے ہے، اور اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں نیک مسلمانوں کی، ان میں سے بھی تھے اور بعد والوں میں بھی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو کم سے کم اس کیٹیگری پر تو لے کر آئے۔ تمنا تو کریں سابقون الاولون کی، کوشش تو کریں سابقون الاولون کی، کوشش سابقون الاولون کی کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ دائیں بازو والوں تک پہنچ سکیں۔ آپ بچوں سے کہتی ہیں بیٹا تم 100% کی کوشش کرو، تب جا کے تمہارے 75-80% آئیں گے، یہی کہتے ہیں نا آپ بچوں سے۔ تو آپ بھی اور میں بھی کوشش سابقون الاولون والی کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہم بیئر منیمم پر کم سے کم آ کر جو ہے پاس ہو جائیں، دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسری ایکسٹریم بتائی گئی بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ دنیا کو انہوں نے اپنی خراب نہ کیا، اپنی خواہشوں کی قربانی نہ دی، دنیا کے مزے انہوں نے خوب اڑائے۔ کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی بیمار اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ کے ہیمر کریں گے۔ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ آپ کہیں جواب میں بل انتا یا ربی، اللہ آپ کرنے والے ہیں۔ اللہ تو سوال پوچھتا ہے، انسان فوراً رسپانس کرے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں اور کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں تم بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا ہے یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کی تسبیح کے ساتھ، نام کے ساتھ تسبیح کرو۔ حکم ہے یہاں پر فسبح، کمانڈ آ رہی ہے، آپ بھی جب ایسی آیات پڑھیں تو فوراً تسبیح کر لیا کیجئے، سبحان ربی العظیم، اللہ سب سے عظیم ہے۔ پس نہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی جب قسم کھائی ہے تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، کہ یہ بڑی ایک عظیم قسم ہے۔
کیا کہا اللہ نے آگے؟ انہ لقرآن کریم، یہ بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ ایک طرح سے قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے ان الفاظ میں کرا دیا گیا کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ اس کو پڑھیں گے لیکن اپنی اپنی نیت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ جس کی نیت میں خرابی ہوگی وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے قرآن پر قرآن ختم کرنے والا ہو، تو قرآن کی طرف سیکھنے کے لیے آئیں۔ قرآن کے لیے آپ ایسے راستے مت نکالنے آئیں کہ آپ قرآن سے نئے نئے قوانین نکالیں۔ قرآن کے سامنے عاجزی کے ساتھ آ کر بیٹھو، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہ بیٹھو۔ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا اپنا رویہ بناؤ۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ زندگی میں کبھی مجھے اور آپ کو اس کا وقت ملا کہ نہیں ملا، کہ آپ نے اور میں نے قرآن کو نیگلیکٹ کیا، یا میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا پسند کیا؟ اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، چاہے اپنے قول سے جھٹلاتے ہو، چاہے اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ مرنے والے کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، ہم احادیث پڑھ چکے ہیں، کیا معلوم فرشتے آتے ہوں تو فلاور بوکے بھی ساتھ لے کر آتے ہوں۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا احادیث کے اندر کہ وہ خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے، سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور جہنم میں وہ جھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے قرآن کے ساتھ وقت نہ گزارا اس کا انجام سامنے ایسا آئے گا۔ اللہ نے تینوں انجام کھول کر سامنے رکھ دیے کہ جو تینوں گروپس ہیں ان تینوں کا انجام موت کے وقت کیسا ہوگا۔ یہی قرآن ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی اور میری زندگی میں کیا میں اور آپ سابقون الاولون ہیں، کیا آپ اور میں دائیں بازو والے ہیں یا آپ اور میں بائیں بازو والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو دیکھ لیں آپ اور میں کس مقام کے اوپر ہیں اس سے تعلق قائم کرنے میں۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمہ اس کے لیے آتا ہے، زبان پر ہلکا ہے، میزان میں بہت بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری کلمہ ہے۔ تو ذکر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ میکسیمم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیے، سبحان اللہ پڑھتی رہیے، اللہ اکبر پڑھتی رہیے۔ اب آگے سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا آغاز تسبیح سے ہوگا۔